اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، مال پر سام بن کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کو سینت کر رکھتے ہیں، تو یہ ان کے لیے قیامت کے روز جو ہے بہت بڑے عذاب کا سبب بنے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اور وہ لوگ جنہیں اللہ نے مال عطا فرمایا اور مال خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، تو یہ وہ خیال نہ کریں کہ ان کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لهم، بلکہ وہ ان کے لیے شر کا باعث بنے گا۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو مال وہ خرچ کرنے سے جو ہے کترا رہے ہیں، یہ مال ان کے لیے ان کے گلے کا طوق بن جائے گا، آگ کی شکل میں طوق اختیار کر لے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی میراث اللہ کے لیے ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے بخل کرتے ہو اور اپنی ضروریات پر بھی خرچ کرنے سے بخل کرتے ہو۔ تو بخل جو ہے وہ انسان کی ہلاکت کا باعث ہے۔ دنیا کے اندر بھی انسان جو ہے مال خرچ کرنے سے کتراتا ہے اور مال کے جو آسائش ہیں ان کو حاصل کرنے سے کتراتا ہے۔ آخرت کے اندر یہ مال جو ہے اس کا طوق بن کر جو ہے اسے کہے گا انا کنزک، میں تیرا مال۔ تو اللہ سے دعا ہمیں اپنا مال زیادہ سے زیادہ اپنے راستے میں اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے قریبی رشتہ پر، فقراء و مساکین پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بخل سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔